جی تو جناب آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. تمام دوستوں سے درخواست کہ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. تو جناب مسئلہ کشمیر، آزاد کشمیر، اور اس میں اس وقت ایک انتشاری ٹولہ بالکل بے نقاب ہو چکا. جیسے کہتے ہیں کہ بلی اب تھیلے سے باہر آ چکی. ان کے جو مکروہ عزائم تھے وہ سامنے آ چکے ہیں پورے پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے مہذب لوگوں کے. اب صرف وہ انتشاری ٹولہ جو ملک میں آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے وہی سرگرم ہے. باقی الحمدللہ جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی، جو تاجر ہیں ان کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جی ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ان کے ساتھ تعلق اس وقت تک تھا جب تک وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہی تھی. تو عوام کی فلاح کے منصوبے پہلے بھی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. اس پر اگر آپ احتجاج کرتے ہیں، حکومت سے بات کرتے ہیں، حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے. لیکن ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف گھنونا پروپیگنڈا کرنا یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. یہ شوکت میر صاحب کی پہلے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، آواز اس کی کہ جی تمام ٹرانسپورٹر کے لیے راستے بند کر دیں، خوراک کے لیے راستے بند کر دیں. اور ایک دوسرا ہے اسی کے ساتھ جو کہتا ہے کہ کشمیر کا اتنے ہزار مربع میل رقبہ ہے، باقی جموں کا اتنے ہزار مربع میل وہ بھی ہمارا ہے. یہ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت میر، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اپنی مظفر آباد ڈویژن کے عوام سے مخاطب ہوں. کسی بھی صورت آپ کی جو 2 روز ہے کوالہ اور بلارکوٹ، ان کے اوپر دیکھیں یا اندر اب جو اداروں کی ملی بھگت کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو روکا جائے. ہم جس آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اس آزاد کشمیر کا رقبہ 4144 مربع میل ہے. 80,000 مربع میل ریاست اس کے علاوہ ہے. جی تو جناب یہ ہے ان کی اصل حقیقت. جب انڈین لوگ بات کریں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یہ جو مربع کلومیٹر کے بتا رہے کہ اتنے مربع میل ہمارا رقبہ ہے آزاد کشمیر کا اور جموں کشمیر کا، تو بھائی جموں کشمیر لے لو نا. وہاں جو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے گا نا مودی، تو جاؤ نہ لے لو. ہم نے کب روکا ہے آپ کو؟ تو بلکہ خود چلا جا، اپنے خاندان کو لے کے چلا جا انڈیا. ہم نہیں روکیں گے آپ کو، کیونکہ مسلمانوں میں یہ تاریخ موجود ہے. تمہاری اگر 5000 سال پرانی تاریخ ہے نا، تو مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ درج ہے. دار ہیں ان میں میر جعفر بھی پیدا ہوئے، میر صادق بھی پیدا ہوئے، کہ ان میں مسلمانوں میں اب پیسے کی خاطر بکنے والے وہ لوگ بھی موجود ہیں، غداری کرنے والے بھی موجود ہیں، جو غیروں سے، کافروں سے پیسہ لیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہماری تاریخ 5000 سال پرانی ہے. یہاں پر کوئی غاصب، کوئی قابض کبھی نہیں ٹھہر سکا. ہم پاکستانی فورسز سے کہتے ہیں ہمارے پاکستانی لوگوں کے ساتھ، پاکستانی کی عوام کے ساتھ محبت ہے، لیکن پاکستان کے جنرل کتی کے پتر، پاکستان کے آرڈر دینے والے کتی کے پتر یہ موجود ہے. تم وہی ہو، تم وہی میر جعفر، میر صادق ہو. تم وہی ہو جس نے ہلاکو خان کو راستہ دیا تھا بغداد میں، سہولت کی تھی بغداد میں، اور پھر اس نے ہلاکو خان نے ایک دن میں عراق میں 5 لاکھ لوگوں کو ذبح کر کے رکھ دیا تھا، کھوپڑیوں کا مینار بنا کے رکھ دیا تھا مسلمانوں کا. اس نے کہ نہیں پوچھا تھا یہ کشمیری ہے، یہ بغدادی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جو سامنے آتا گیا اس کو ذبح کرتا گیا. یہ بہت سارے لوگ، کچھ اب لندن سے بھی ویڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں برطانیہ کے، کہ جی ہمارا اس دھرنے سے، اس احتجاج سے ہمارا تعلق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ساڑا جڑا عوامی ایکشن کمیٹی نال اس تعلق سا جب تک وہ عوامی بنیادی حقوق نہیں آتا سا جن لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہے تھے، یہ فراڈ کر رہے تھے، یہ بکواس کر رہے تھے، ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا، وہ لوگ اس بھارتی عوامی پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری ویڈیوز اس وقت آنا شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ. جو لوگ اس جماعت سے باقی سیٹ پر ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب چند لوگ وہ رہ جائیں گے جو اصل پیسہ لے کر انڈیا سے اور دھوکہ دے رہے ہیں کشمیر کی عوام کو. کشمیر کی عوام سے کل بھی محبت تھی، آج بھی محبت ہے اور تا قیامت رہے گی. کوئی مجھے برا بلا کہتا ہے وہ کہتا رہے، جس کو بری بات لگتی ہے وہ لگتی رہے. یہ لوگ
ایسے پیسے اکٹھے کر کے, انڈیا کے ذریعے پیسے اکٹھے کر کے احتجاج میں لوگوں کو تقسیم کر کے, لوگوں کو دے کر, اور لوگوں کو پاکستان کے خلاف, کشمیری لوگوں کے خلاف, محب وطن لوگوں کے خلاف جو ہے بغاوت پر اکساتے ہیں اور پاک فوج کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو یہ ہم نہیں چلنے دیں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے, جو پاکستان مرد آباد کہے گا وہ خود مرد آباد ہے, جو پاکستان کو برا بھلا کہے گا وہ خود آخری اسٹیج کا بندہ ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. مجھے جس نے جو کہنا ہے کہتا رہے, وہ اس کی اپنی اوقات ہے. ہم غلط کو غلط کہیں گے. جو اپنی تربیت دکھانا چاہتا ہے, جو اپنی اصلیت دکھانا چاہتا ہے, اپنے خاندان کی اصلیت دکھانا چاہتا ہے, وہ جو مرضی لکھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ اس کے اپنے اخلاق ہیں, اس نے اپنا جواب دینا ہے. کیونکہ یہ دھرنے, یہ احتجاج, یہ ایک پوری نسل کو بگاڑ کے رکھ دیا کہ گالم گلوچ کے سوا, بےہودہ گفتگو کے سوا اور اس نسل کو کوئی چیز آتی نہیں ہے دنیا کی. اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی. یہ میں آپ کو وہ ویڈیو دکھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. بھائی آپ کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, پھر تم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ننگا نہ کرو. ایسا نہیں ہے. جو پاکستان کے خلاف بولے گا بھرپور جواب ملے گا, جو پاک فوج کے خلاف بولے گا اس کو بھی بھرپور جواب ملے گا. گالیاں ہمیں بھی دینی آتی ہیں, لیکن یہ ہماری تربیت نہیں ہے. اس لیے اختلاف رائے رکھیں. اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے, اختلاف کیا جا سکتا ہے, کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اختلاف رائے کو گالم گلوچ میں تبدیل کرنا یہ اب کے انتشاری ٹولے کا کام ہے, اور مہذب لوگ یہ کام نہیں کرتے.